دنیا باتیں کرتی رہی ہے، باتیں کر رہی ہے اور باتیں کرتی رہے گی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ جو مرشد پاک کا سبق پڑھایا ہوا ہے، جو پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے تعلیم و تربیت ہے، جو ان مبارک اور پاک آستانوں سے نسبت رکھنے والے مشائخ اعظام کی تربیت ہے، نگاہ کرم اور شفقت ہے، اس کے سائے میں جو سبق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سامعین و ناظرین، یہ خدا کی رحمت کی چند بوندیں برس رہی ہیں، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بارگاہ میں حاضری مقبول ہے تو رحمت کی آمد۔ انشاءاللہ تواڈے کی کوئی ایسا نہیں بیٹھے جڑا گھبرا جائے، تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد پاک فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سامعین و ناظرین، میرا اللہ فرماتا ہے بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا لوگوں کے لیے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کا رہنما ہے۔ جہاں سے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ موضوع کی سمجھ تب آئے گی جب پچھلے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے کہ جب قبلے کا رخ بدلنے کا حکم آیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس سے کعبہ ابراہیم کی طرف منہ کر کر عبادت کرنا، سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا شروع کی، تو یہودیوں نے تانا مارا۔ آج کل بھی لوگ تانے مارتے ہیں، تب بھی یہودیوں نے تانا مارا۔ انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں نے اعلیٰ اور پرانے قبلے کو چھوڑ کر نئے اور ادنے قبلے کی طرف منہ کر دیا۔ یہودیوں نے یہ تانا مارا، اور اس وقت رب نے پھر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر ہی بیت اللہ ہے۔ اس آیت کا اس وقت نزول ہوا چونکہ یہ جو یہودی ہیں یہ کعبہ ابراہیمی کی عظمت کے منکر ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم نے پہلا کعبہ، پہلا قبلہ جو ہے وہ چھوڑ کر دوسرے قبلے کو اپنی عبادت کا بنا لیا۔ ہمارا، وہ کہتے تھے بیت المقدس جو ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا وہ بیت المقدس بڑا اعلیٰ، بڑا افضل، تم نے اس کو چھوڑ کر یہ ادنا کعبہ جو ابراہیمی ہے اس کو قبلہ بنا لیا۔ غور طلب سامعین محترم بات یہ ہے کہ کعبے کا رخ بدلنا، یعنی بیت المقدس سے کعبہ ابراہیمی کی طرف مسلمانوں کا رخ ہو جانے کا جو حکم ہے، یہ صدقہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا تھا۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت نے کعبہ قبلہ بنا دیا۔ تو اللہ نے خصوصی فرمایا جب اس آیت کا نزول ہوا، رب نے فرمایا اِنَّا، حرف تاکید سے میرے رب نے اس آیت کا آغاز کیا، اور پہلے لفظ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کو رد فرما دیا جو کہتے تھے بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ ابراہیمی کی طرف گئے ہو، پرانا اور اعلیٰ قبلہ چھوڑ کر نئے اور ادنے قبلے کی طرف گئے ہو۔ اس بات کا رب نے رد فرما دیا، اس بات کو، ان کے اس موقف کی میرے رب نے تردید فرما دی، کیونکہ یہودی بیت المقدس کو اولیت جو ہے وہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے اول یہی ہے، مگر ابراہیمی جو کعبہ ہے، کعبہ ابراہیمی کی اولیت کے قائل ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اول ہوتا ہی وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ میں دوبارہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کر دیتا ہوں اور آپ کا تھوڑا سا حوصلہ بھی بڑھا دیتا ہوں۔ رب نے اپنی رحمت بھیجی تھی
मत तुसी समझो बारिश बच पएगी, असी बारिशां तो नसते नहीं है, साडे वास्ते मेरे मौला की रहमत है, तो तुसी परेशान ना हो। रब ने कुरान में फरमाया इन्ना अव्वला बैतु वुदिअ लिन्नास, मतलब इसका ये है कि ना उससे यानी बैतुल्लाह शरीफ काबा शरीफ से पहले कोई है और ना उसके बराबर कोई है, यहूदी माने या ना माने, काबे का ये मकाम है कि ना वो अव्वल है, इट इज नंबर वन, ना उससे पहले कोई है और ना उसके बराबर कोई है खुदा के घरों में। वो अव्वल बैतुल्लाह, अल्लाह का घर अव्वल नंबर पे है, ये काबे का मकाम है, ये काबे का मकाम है। इस मकाम को आज समझना बहुत जरूरी है, वरना जिसका मैंने जिक्र करना है ओदी कोई गल तुहाडे पल्ले ही नहीं बैठनी। इसके मकाम को समझो। मिराज की शब जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर तशरीफ ले गए, और ये सही मुस्लिम की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमारे सामने बैतुल मामूर आया। ये एक ऐसी ज़ियारतगाह है जहां हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज 70,000 फरिश्ते वहां आकर उस दरबार बैतुल मामूर में वहां आकर हाजिरी देते हैं, और जो एक दफा हाजिरी दे जाए दोबारा आना नसीब नहीं होता। रोजाना 70,000 फरिश्ते आके वहां हाजिरी देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। एक शख्स ने आकर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को पूछा, उसने कहा हजरत ये बैतुल मामूर क्या चीज है? तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि वो आसमान में एक मस्जिद है, जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ जमीन पर हुर्मत और अजमत वाला है, आप मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर है, और रोजाना वहां 70,000 फरिश्ते आकर नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। और आपने फरमाया जो एक दफा आ जाए दोबारा इस वजह से नहीं आता कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है, इतनी कसरत में आते हैं कि उनकी दोबारा बारी नहीं आती। अर्शे इलाही और बैतुल मामूर का तवाफ एक अनोखी मेरे भाइयों और यकता इबादत है। इसलिए कुदरत को मंजूर हुआ कि जमीन पर एक ऐसा घर बनाया जाए जिसे अल्लाह का घर होने का शर्फ हासिल। ये मैं आपको काबा शरीफ का सारा बैकग्राउंड बता रहा हूं, और वो जमीन पर पहला घर हो जिसे इबादत के लिए बनाया जाए। रब ने ये चाहा, चुनाचे इस इरादे की तकमील हुई, फरिश्तों को हुक्म जारी हुआ। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप अपने वालिद गिरामी जनाब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि मेरे लिए अब जमीन पर जाकर घर बना। रब ने हुक्म फरमाया ताकि औलाद आदम में से, बनी आदम में से जब उनको दुनिया पर भेजा जाएगा तो रब फरमाता है वो गुनाह करेंगे, मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा, वो अपनी पनाह के लिए मेरे इस घर की तरफ आएंगे तो मैं उनको उस घर का तवाफ का सदका माफ कर दूंगा। और रब फरमाता है मैं फिर उनसे राजी हो जाऊंगा, फरिश्तों जिस तरह मैं तुमसे राजी हूं। चुनाचे फरिश्तों ने इस हुक्म की तामील की, अर्शे इलाही से फरिश्ते जमीन पर आए और बिल्कुल बैतुल मामूर के डायरेक्टली अंडरनीथ, बिल्कुल उसके नीचे जहां बैतुल मामूर है अर्शों पर, बिल्कुल उसकी सीध में उसके नीचे जब फरिश्ते जमीन पर आए तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल उसके नीचे गुंबद की शक्ल में एक जजीरा पानी पर नमदार हो रहा है, अपीयर हो रहा है। वो फरिश्ते आगे बढ़े, अकीदत से उन्होंने उस जजीरे की ज़ियारत की, अकीदत से, और फिर उसका तवाफ करके उसे मशदीर यानी एक क्यूबिकल, एक स्क्वायर शक्ल दे दी। ये काबे की पहली शक्ल थी, ये काबे शरीफ की पहली शक्ल थी। फरिश्तों ने नूरानी हाथों से और फिर इसको बनाया और फिर फरिश्तों ने इसका तवाफ किया, उसमें मशगूल हो गए और ये रूटीन बन गई। फिर इन फरिश्तों का ये मामूल बन गया कि वो पहले बैतुल मामूर का तवाफ करते, वहां से फारग होते। 70,000 फरिश्ते रोजाना, ये कोई छोटी बात नहीं है।
وہ وہاں بیت المعمور کا طواف کرتے، وہاں سے فارغ ہو کے روزانہ 70,000 فرشتے پھر کعبہ اللہ کا آ کر طواف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موضوع ایسا ہے کہ ساری زندگی اس پر گفتگو کرتے رہے، بیان کرتے رہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، میری سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ موضوع ایسا ہے، مگر چونکہ آج جمعہ المبارک بھی ہے، مجھے وقت کا احساس بھی ہے، میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھتے ہوئے جو ذکر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بس اپنے سینوں کو کھول کے رکھیں، اپنے دلوں کو اپنے رب کی رضا کے لیے حاضر رکھیں، اور میں کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ جو کعبے کی میں نے آپ کو تاریخ بیان کی، یہ بڑی مختصر سی تاریخ ہے، اس کو بڑا بریفلی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، سٹیٹ کر دیا، تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کعبہ بنا کیسے، جس کی ٹکٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو کعبے کی مختصر تاریخ ہے، یہ آپ کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کا بتا رہا، اللہ نے پھر فرشتوں کو زمین پر کعبے کی تعمیر جو ان سے کروائی، اس کی پھر میرے رب نے حکمت بھی بیان فرمائی۔ رب نے فرمایا کہ میرے فرشتوں سنو، جب زمین پر انسانوں کو بھیجیں گے یہ آباد ہو جائیں گے اور پھر یہ گناہ کریں گے۔ یہ میں بات کسی وجہ سے دہرا رہا ہوں، آپ کو اس کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، یہ جب آباد ہو جائیں گے یہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، اور توبہ کرنے کے لیے ان کے لیے میں نے کعبے کو ذریعہ بخشش بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی گناہ گار آ کر کعبے کا طواف کرے گا اس کی توبہ میرا اللہ فرماتا ہے میں اسی وقت قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کا صدقہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پاک گھر کا طواف جلد از جلد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ طواف کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، میں اسے معاف کر کے اس سے راضی ہو جاؤں گا، جس طرح رب فرماتا ہے میں تم فرشتوں سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں کبھی سوچا کرو کہ ہم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ساری زندگی یہ دنیا داری چھوڑ دو دنیا داری، کچھ بھی نہ کرو، ساری زندگی جتنی یہ گنی ہوئی سانسیں ہیں، ساری زندگی ہر لمحہ اپنے اللہ کا سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرو، وہ بھی کافی ہے۔ ساری زندگی اپنے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس عطا کا شکر ادا تھا۔ اتنی عطائیں ہیں، اتنے کرم کہ ابھی سیدہ خاتون قیامت کے بعد